بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جون کا مہینہ تھا۔ میں اور عادل سفر میں تھک سے گئے تھے کہ اچانک ایک ایسا دلچسپ واقعہ ہوا جس نے ساری توجہ اپنی جانب کرا لی۔ سامنے بیٹھی لڑکی جو ٹکٹ ماسٹر کی نظروں سے چھپ رہی تھی، ابھی اس کے آنے پر سونے کا بہانہ کر رہی تھی، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اب جب کہ ٹکٹ ماسٹر آ گیا تھا، اسے ٹکٹ طلب کر رہا تھا، تو وہ رحم طلب نظروں سے ہماری جانب دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اسے مسلسل چیل ناڑ رہا تھا۔ ٹکٹ ماسٹر کا یہ رویہ دیکھ کر میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ بیچاری لڑکی ذات ہے اور اس سے بدتمیزی پر اتر آیا ہے، آپ ہی اس لڑکی کا کرایہ دے دیں، ایسا نہ ہو کہ بھری ٹرین میں اس کا تماشا بن جائے۔ میرے شوہر سمجھدار تھے، انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا اور ٹکٹ ماسٹر کو بلا کر کہا کہ اس لڑکی کا کرایہ ادا کرنے کو وہ تیار ہیں، لہٰذا وہ اسے کچھ نہ کہے۔ وہ کرایہ لے کر چلا گیا۔ جبکہ لڑکی تشکر بھری نگاہوں سے ہماری جانب دیکھنے لگی، میں نے مسکرا کر اسے تسلی دی اور کہا، تم میرے پاس والی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بولی، میرا نام سمرین ہے، میں دوسرے شہر سے ٹرین میں سوار ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، تم نے کہاں جانا ہے؟ میرے سوال پر اس کی آنکھوں میں افسردگی چھا گئی۔ بولی، میرا کوئی ٹھکانہ، کوئی منزل نہیں ہے، کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا ہے۔ لڑکی ایک دم رونے لگی تو میرا دل پسیج گیا۔ میں نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا تو وہ بولے، اسے کچھ رقم دے دیتے ہیں تاکہ اپنا بندوبست کر سکے، مگر میں نے کہا، اس کے لیے رقم لے کر بھی اس بڑی دنیا میں گزارا کرنا مشکل ہے، یہ کیسے اس دنیا میں اکیلی گزارا کر پائے گی؟ میرے شوہر نے پوچھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، ہم کیوں نہ اسے گھر لے چلیں، یہ ہماری خادمہ بن جائے گی اور ہم اسے پڑھا لکھا بھی لیں گے، بعد میں اس کی شادی بھی کسی مناسب گھرانے میں کرا دیں گے۔ ویسے بھی اس کی عمر 13-14 سال کی ہی لگتی ہے، 4-5 سال بعد اس کی شادی کی عمر ہو جائے گی، میرے بچے بھی ہو جائیں گے، پھر اسے رکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ میرے شوہر نے چاروں لاچار حامی بھر لی، مگر وہ اس لڑکی کو گھر کے لانے کے حق میں نہیں تھے۔ میں نے اسے جب یہ بات بتائی کہ میں اسے اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہوں تو وہ بہت خوش ہوئی اور بولی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ مجھے اس کی بات بھلی لگی، مگر جب میں اسے گھر لے کر آئی تو گھر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ میری ساس نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی، کہنے لگی، عقل مند عورتیں گھر میں ملازمیں نہیں رکھتی، یہ گھر میں نقب لگاتے ہیں، پھر مالکن کو برباد کر کے رہتی ہیں۔ مگر میں نے اپنی ساس کی ایک نہیں سنی، مجھے وہ اس وقت بہت بدنیت لگی، وہ مجھ سے گھر کے سارے کام کروانا چاہتی ہیں، اس لیے مجھے بار بار منع کر رہی ہیں۔ مگر مجھے بعد میں اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ میری ساس نے دراصل ٹھیک کہا تھا۔ سمرین دن رات میری خدمت کرنے لگی۔ میں طبیعتاً شکی مزاج کی نہیں تھی، مگر ایک دن میری آنکھ کھلی تو عادل کمرے میں موجود نہیں تھے۔ مجھے کوئی شک گزرا، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ جب یہ سلسلہ 4-5 دن تک مسلسل چلتا رہا تو مجھے شک ہو گیا۔ ایک دن میں نے جاگنے کی ٹھان لی اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں نے خود پر نیند حاوی نہیں ہونے دی۔ یہ تقریباً رات کے 12 بجے تھے۔ عادل کمرے سے باہر تھے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عادل کے قدم سمرین کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اپنی ساس کی بات سچ معلوم ہونے لگی، مگر میں خود کو شکستہ ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں عادل کے پیچھے کھڑی رہی۔ وہ چپکے سے سمرین کے کمرے میں داخل ہوئے، بلکہ اس نے منہ پھیر لیا۔ مجھے سمرین کے اس رویے پر دل سے سکون محسوس ہوا۔ دل میں سمرین کی عزت اور بھی بڑھ گئی، جبکہ عادل کے خلاف دل میں شک پیدا ہو گیا۔ اس دن تو میں پلٹ آئی تھی، مگر میرا ارادہ تھا کہ میں عادل کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی۔ صاف ظاہر ہے، آدھی رات کے وقت وہ کئی اچھی نیت سے تو جوان نوکرانی کے کمرے میں کی طرف نہیں گئے تھے۔ مجھے اس موقع کا انتظار تھا جب میں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑوں، سو میں خاموشی سے اس دن کا انتظار کرنے لگی، مگر یہ نوبت نہیں آئی۔ سمرین کبھی دروازہ پھیر دیتی
तो कभी बात ना करती। बेलाखिर आदिल मायूस हो गए। उधर समरीन डरी डरी सी रहने लगी। उसने मुझसे कहा कि मुझे उसे अपने पास रखा करूं, यानी मेरी सास के पास रहने की इजाज़त दूं। समरीन की बात भी सही थी, वो बेचारी मेरे शोर से ही खौफ खा रही थी। मैंने अपनी सास से बात की मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। खुदा की करनी ऐसी हुई, उन दिनों आदिल का तबादला दूसरे शहर हो गया। अब समरीन मुतमिन नज़र आ रही थी। यूँ लग रहा था कि उसे कोई खौफ नहीं है। मैं खुद भी समरीन को किसी और जगह भेजना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी हिफाजत अब मेरे ज़िम्मे थी। शौहर के गए हुए तकरीबन 2 माह ही गुजरे थे कि मुझे वो खुशखबरी मिली, वो जो हर ख़ानदान के लिए मुसरत का बहस होती है। मैं दूसरी बार उम्मीद से हुई थी, खुशी से फूले न समा रही थी, मगर अपनी सास का रवैया देखकर मुझे बहुत मायूसी हुई। इस बार भी मेरे साथ कोई ताउन नहीं किया। बच्चे की पैदाइश में चंद दिन रह गए थे। समरीन ने मेरी खूब खिदमत की, मगर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो अपना चेहरा ढांप कर रखती है। इससे मुझे उलझन भी होती थी। मैंने एक दिन समरीन से पूछा तो वो बोली, बाजी मुझे स्किन एलर्जी हो गई है, चेहरे पर अजीब तरह के दाने जिन्हें छुपा कर रखने में बेहतर महसूस करती हूँ। समरीन की बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ। मैंने सोचा इसे किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास ले जाऊँगी, मगर फिर वक्त नहीं मिला। समरीन का होश ही ना रहा। पहला कर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। मेरे यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ था। मेरी सास भी अब मेरी कदर करने लगी। बच्चे की पैदाइश के मौका पर हलीमा दाई ने मेरा बहुत साथ दिया। बच्चे के मामलात से फारिग होकर उन्होंने समरीन को पास बुलाया। उनकी हालत नाजुक थी और बोली, बेटी मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी मालकन की हालत नाजुक है, ऐसे में इन्हें 40 दिन तक मुसलसल मालिश की ज़रूरत है, वरना ये बीमार भी पड़ सकते हैं। और ऐसे दिनों में अगर सर्दी वगैरह का इम्कान हो तो फिर सारी उम्र ये दर्द जोड़ों से नहीं जाता। अगर अपना ख्याल ना रखा तो उम्र भर सेहतमंद नहीं रह सकोगी। दूसरे बच्चे की पैदाइश के वक्त और दिक्कत होगी। दाई और सास की बातों ने मुझे डरा दिया था। मैंने समरीन से मिन्नत की कि मुझे रोज़ाना वक्त पर मालिश कर दिया करे। दाई की बात पर समरीन उलझा गई। बोली, मैं आपके बाकी काम कर दिया करूँगी, मुझे इन मामलों से दूर ही रखें, मुझे कोई तजर्बा नहीं, खुदा न खास्ता कोई गलती हो गई तो मैं ही ज़िम्मेदार ठहरूँगी। उसने इतना कहा तो सास बिखर गई। शर्म नहीं आई, इतने अरसे से तुम्हें घर बिठा कर खिला रहे हैं और अपनी मालकन के लिए तू इतना सा वक्त नहीं निकाल सकती। खुद पर यह वक्त आएगा तो वो समझ जाएगी। सास भी जो कभी मेरी हिमायत में नहीं बोलती थी, समरीन के खिलाफ मुहाज खोल कर बैठ गई। उस दिन के बाद समरीन मेरी मालिश करने लगी, मगर इसका चेहरा अक्सर नकाब से ढका होता था। एक दिन इत्तफाक से ऐसा हुआ, समरीन मेरे बाजू की मालिश कर रही थी। शायद खुदा ने यह सच दिखाना था, तभी उसके चेहरे से नकाब गिर गया। मैं समरीन को हैरत से देखने लगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मेरी आंखों में हैरत थी, जबकि समरीन कांप रही थी। मैंने कहा, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम्हारा कोई हाल पूछने वाला नहीं होगा। मेरी बात सुनकर समरीन के चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ छा गईं। मैंने कहा, समरीन अगर तुम सच बता दोगी तो मैं खुदा की कसम किसी से नाम भी नहीं लूँगी, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूँगी। समरीन बोली, मेरा ताल्लुक़ एक निहायत गरीब घराने से है, मगर गरीब होने के साथ साथ हम लोगों में जहालत भी थी। मेरे माँ बाप जो बेटियों की पैदाइश के हमेशा से ही खिलाफ थे, उन्हें अल्लाह ने 5 बेटियाँ दी थीं। जब छठी बेटी की पैदाइश हुई तो अब्बा के अरमानों पर उदासी पड़ गई। उन्होंने सोचा कि शायद इस बीवी से अल्लाह ने बेटियां ही अता करनी हैं, क्यों ना दूसरी शादी कर ली जाए। अभी इस बात का चर्चा घर में हुआ ही था कि मेरी माँ को अपनी हुक्मरानी ख़तरे में पड़ती दिखाई दी। वो दिन रात अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगी कि किसी तरह बेटे की माँ बन जाए, मगर ये कुदरत के काम है, देर सवेर हो जाती है। एक दिन वो उदास बैठी थी कि एक औरत मेरी माँ के पास आई और बताया कि साथ वाले गांव में एक नए पीर साहब आए हैं। उनका कहना है कि उनके पास एक ऐसी दवा है जिसे खाकर बेटा पैदा कर सकती है। औरत की बात सुनकर माँ को हौसला हुआ। इसने सोचा, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। शौहर से भी शर्त बांधी कि अगर इस बार बेटा पैदा ना हुआ तो बेशक दूसरी शादी कर लेना। अम्मा उस पीर साहब के पास गई तो उन्होंने एक दवा पानी में खोलकर खाने को दी और बोले कि जब बेटा पैदा हो तो मेरे पास ले आना, वरना नुकसान में रहोगी। अम्मा को और क्या चाहिए था, वो खुशी खुशी घर आई। 2 माह के बाद उम्मीद से हुई मुबालगन, आखिर अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली।
اور اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش پر شوہر نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرنے لگا، مگر دل ہی دل میں ماں پریشان ہوتی تھی کہ پیر صاحب کے منت پوری نہ کی تو نقصان ہوگا۔ یوں ہی کشمکش میں 10 سال گزر گئے۔ اماں اپنی منت پوری نہ کر سکی کیونکہ ابا ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اماں کا وہ بیٹا میں ہی تھا۔ ایک دفعہ ابا شہر گئے تو مجھے پتا چلا کہ اماں مجھے پیر صاحب کے پاس لے جانے والی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پیر فقیروں کے بارے میں میرے خیالات اچھے نہیں تھے۔ بہلا کر اماں مجھے بہلا پھسلا کر پیر صاحب کے آستانے پر لے گئی۔ پیر صاحب کے چیلے خوش ہوئے، اماں سے کہنے لگے اب یہ نذرانے کے طور پر ہمیں پیش کر دینا۔ پیر صاحب نے ان کی تائید کی اور بولے کہ تم نے 12 سال تک اس کی حاضری میں دیر کر دی، لہٰذا اب تمہاری سزا یہی ہے کہ اپنا بیٹا ہمارے حوالے کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارا بیٹا جان سے مر جانے کا خطرہ ہے۔ اماں یہ سن کر بہت خوفزدہ ہوئی اور مجھے پیر صاحب کے حوالے کر کے چلی آئی۔ میں نے وہاں ان لوگوں سے منت کی کہ مجھے گھر پہنچا دو، مگر کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ آہستہ آہستہ مجھے علم ہوا کہ ان لوگوں کا کاروبار اچھا نہیں تھا۔ یہ لڑکوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر ان سے بھیک منگواتے تھے۔ مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی کیونکہ میں خوددار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں سمجھنا شروع ہو گیا کہ پیر صاحب کے چیلے یا پیر میرے بھی ہاتھ پاؤں توڑ کر مجھے بھیک منگوانے لے جائیں گے۔ اس رات میں نے ایک مزار پر آنے والی لڑکی کی شال چپکے سے چرا لی اور رات کو اڑ کر وہاں سے ایسا بھاگا کہ پلٹ کر خبر نہیں لی۔ میں ٹرین میں لڑکی بن کر چلا آیا۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، پھر آپ کے شوہر نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ اپنی حقیقت آشکار ہو جانے کے ڈر سے میں نے انہیں بہت منع کیا۔ انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ ان دنوں آپ امید سے ہو گئیں۔ دائی کے کہنے پر مجھے آپ کے مالش کرنی پڑی، مگر میں اس کام میں خوش نہیں تھا۔ یقین کریں میں نے ہمیشہ آپ کو ماں کی نظر سے دیکھا۔ میں آج بھی آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ کچھ دنوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ میرے چہرے پر داڑھی کے بال آ رہے ہیں۔ چھپانے کے لیے میں نے کھینچنے کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہا، اس لیے آپ سے منہ چھپا رہا تھا کہ کہیں آپ کی نظر نہ پڑ جائے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے پولیس والوں سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے بچا لیں، عمر بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میں نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا اور کہا سمرین، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایک لڑکا ہو، تمہاری مجبوری تھی، پتہ بھی نہیں تھی، مگر اب اگر میرے شوہر کو علم ہوا تو یہاں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ تم خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ پیسے اور زیور بھی دے رہی ہوں، جاؤ انہیں استعمال میں لا کر اپنے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرو، مگر یہاں نظر مت آنا ورنہ میری زندگی مشکل میں پڑ جائے گی۔ اسے اپنی الماری سے نکال کر چند زیورات اور کچھ پیسے بھی دے دیے تاکہ وہ انہیں بیچ کر اپنا گزارا کر سکے۔ ساس کو میں نے یہ کہہ دیا کہ زیورات صفائی کے لیے دیے تھے، وہاں ہونے والی چوری میں میرے زیورات کھو گئے۔ اس دن کے بعد سمرین مجھے اپنے گھر کے آس پاس نظر نہیں آیا، مگر آج بھی میں کہانی یاد کرتی تو سوچتی ہوں کاش اپنی ساس کی بات مان لیتی۔ دوستو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔